بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت پانچویں، مضمون اردو، عنوان گفتگو کے آداب۔ گفتگو کے آداب کل ہم نے یہاں تک پڑھا تھا اور آج ہم یہاں سے پڑھیں گے۔ گفتگو کے وقت بہت تیزی اور غصہ ظاہر کرنا، سخت لفظ بولنا، گڑ گڑانا، ہاتھ جوڑ کر بات کہنا، بے حیائی اور مسخرے پن کی باتیں زبان پر لانا، اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا نہایت غیر شائستہ طریقہ ہے۔ اس سے ہمیشہ پرہیز کرو۔ ایسی باتیں لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو جن کی سچائی میں تم کو خود شک ہو۔ اگر اتفاق سے ایسی بات کہنی پڑے تو اس کے ساتھ ہی اپنا شک بھی ظاہر کر دو۔ کسی کے عقیدے یا مذہب یا بزرگوں کی شان میں برا لفظ زبان پر نہ لاؤ۔ جب چھوٹوں سے گفتگو کرو تو نرمی اور مہربانی سے پیش آؤ، غرور اور شیخی نہ جتاؤ، کوئی حقارت کا لفظ نہ بولو۔ کسی کو اس کے قصور پر ملامت کرنی ہو تو اسے اکیلے میں لے جا کر سمجھاؤ۔ چغل خوری سخت عیب ہے، اس سے لوگوں کو ناحق تکلیف پہنچتی ہے۔ جب چغل خور کھل جاتی ہے تو اس کو بے حد ندامت اٹھانی پڑتی ہے۔ چغل خوری یہی نہیں کہ ایک کی بات دوسرے کو سنا دی، بلکہ کسی شخص کا کوئی کام ہو جس کے ظاہر کرنے سے اس کے دل کو تکلیف پہنچے، اس کا ظاہر کرنا بھی چغل خوری ہے۔ چغل خور کی بات پر کبھی یقین نہ کرو، اس کے کہنے سے کسی کی طرف بدگمانی مت کرو۔ چغل خوری سے ہمیشہ نفرت کرو۔ کوئی تمہارے سامنے کسی کی چغل خوری کرے تو منع کر دو اور اسے سمجھاؤ کہ یہ برا کام ہے۔ پیج نمبر 24۔ گفتگو کے وقت بہت تیزی، غصہ ظاہر کرنا، سخت یہ وہ باتیں ہیں جن سے ہمیں پرہیز کرنی چاہیے۔ بہت تیزی سے بولنا، غصے سے بولنا، سخت الفاظ بولنا، گڑ گڑانا، کسی کے سامنے منتیں کرنا، ہاتھ جوڑنا، بے حیائی اور مسخرے پن کی باتیں زبان پر لانا یا اپنی تعریف اپنے منہ سے کرنا، ان باتوں سے پرہیز کرو۔ غیر شائستہ، بدگمان اس سے ہمیشہ پرہیز کرو۔ ان باتوں سے انسان کو ہمیشہ بچنا چاہیے۔ ایسی باتیں لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو جن کی سچائی میں تم کو خود شک ہو۔ دوسروں کے سامنے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جو آپ خود ہی بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہو یا جس بات پر آپ کو شک ہو۔ اتفاق سے ایسی بات کرنی پڑے تو اگر کبھی یقیناً آپ کو ایسی بات کہنی بھی پڑے تو اس کے ساتھ ہی اپنا شک بھی ظاہر کر دو۔ یہ کسی کے عقیدے یا کسی کے مذہب کے بارے میں بولنا، بزرگوں کے بارے میں برا لفظ بولنا، کسی کی شان میں برا لفظ بولنا، ان باتوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ جب چھوٹوں سے گفتگو کرو تو نرمی اور مہربانی سے۔ جب آپ کو آپ سے چھوٹا جو ہے اپنے آپ سے چھوٹے سے بات کرنی ہو تو اس سے بھی نرمی سے پیش آؤ۔ غرور اور شیخی نہ جتاؤ، اپنے آپ کو بڑا مت سمجھو، کوئی حقارت کا لفظ نہ بولو، کوئی ایسا لفظ نہ بولو جس سے سننے والے کو تکلیف پہنچے۔ کسی کو اس کے قصور پر ملامت کرنی ہو، یعنی اگر کسی کی غلطی کے بارے میں آپ کو بولنا ہو تو اسے اکیلے میں لے جا کر سمجھاؤ۔ چغل خوری سخت عیب ہے، یہ ایک عیب ہے، اس سے لوگوں کو ناحق تکلیف پہنچتی ہے۔ جب چغل خور کلی کھل جاتی ہے تو اس کو بے حد شرمندگی ہوتی ہے، یعنی اس کے پیٹھ پیچھے جب اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس شخص نے میرے بارے میں یہ بات کہی تو اس کو بہت ندامت یعنی شرمندگی اٹھانی پڑتی۔ چغل خوری یہی نہیں کہ ایک کی بات دوسرے کو سنا دی۔ چغل خوری اسی کو نہیں کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی بات کسی کی سنی یا کسی نے اپنا راز آپ کو بتایا وہ آپ نے دوسرے کو بتا دی، بلکہ کسی شخص کا کوئی کام ہو، بلکہ کوئی ایسا بھی کام ہو، کوئی جیسا بھی کام ہو جس کے ظاہر کرنے سے اس کے دل کو تکلیف پہنچے، یعنی آپ نے کوئی ایسی بات کہی کہ دوسرے انسان کے دل کو تکلیف پہنچے تو اسے بھی ہم چغل خوری کہیں گے۔ چغل خور کی بات پر کبھی یقین نہ کرو، چغل خور کی بات پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے کہنے سے کسی کی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، اس کے کہنے سے کسی کی طرف انسان غلط فہمی میں نہیں پڑنا چاہیے۔ چغل خوری سے ہمیشہ نفرت کرو۔ کوئی تمہارے سامنے کسی کی چغل خوری کرے تو اسے منع کر دو۔ اگر آپ کے سامنے کوئی چغل خوری کسی کے بارے میں کر رہا تو آپ کو اسے بھی منع کرنا چاہیے، اسے روکنا چاہیے۔
اور اسے سمجھاؤ کہ یہ برا کام ہے اور اسے کہنا چاہیے کہ یہ اچھا کام نہیں ہے۔